بعد سب سے پہلی جو چیز بیان کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نے، وہ ہے حقوق العباد میں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان۔ اس میں کوئی شک نہیں، تمام بندوں میں سب سے بڑا حق باپ کا، حقوق العباد میں والدین کا۔ اور اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا جاتا تھا تو آپ یہی کہتے تھے کہ سب سے بڑا گناہ شرک باللہ، اس کے بعد حقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ماں باپ کو ستانا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ ایک مرتبہ تو آپ نے 3 بار فرمایا، بخاری کی روایت، الا انبئکم باکبر الکبائر ثلاثا، قلنا بلا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی نے 3 بار کہا، لوگوں کیا میں تمہیں سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہوں سے باخبر نہ کر دوں؟ الا انبئکم باکبر الکبائر، یہ بات 3 بار آپ نے کہی۔ صحابہ نے فرمایا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں؟ اے اللہ کے نبی، ہم جاننا چاہتے ہیں کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے، ہمیں باخبر کیجئے، ہمیں بتائیے کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، تو حقوق الوالدین اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا، اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا یہ سب سے بڑا گناہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں۔ سوچئے کیسی وہ اولاد ہے جو اپنے ماں باپ کو ستاتی ہے۔ ایک صحابی آئے اللہ کے نبی سے، میں بیعت کروں گا جہاد کے لیے، آپ صحابہ کو جہاد کے لیے لے کے جا رہے، میں بھی جہاد کے لیے جاؤں گا، اے اللہ کے نبی کیا میں چلوں؟ آپ نے اس سے سوال کیا احی الوالدات، کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ احی الوالدات، کیا تمہارے ماں اور باپ دونوں باحیات ہیں؟ اس نے کہا ہاں اے اللہ کے نبی، میری ماں بھی زندہ ہے، میرے باپ بھی زندہ ہیں۔ آپ نے فرمایا فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ، جاؤ ان دونوں ہی کی خدمت کرو، ان دونوں کی سیوا کرو، ان دونوں کا کہا مانو، ان دونوں کی اطاعت کرو، یہی جہاد ہے اور تمہیں جہاد کا ثواب ملے گا۔ غور کرو میرے پیارے ساتھیوں، اندازہ لگا سکتے ہیں آپ ماں باپ کا مقام اور ماں باپ کا درجہ کیا ہے۔ حضرت معاذ ابن جبل فرماتے ہیں کہ اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعشر کلمات، کہ مجھے میرے نبی محمد رسول اللہ نے 10 باتوں کی نصیحت مجھے فرمائی، 10 باتوں کی وصیت فرمائی، اور 10 باتوں میں پہلی بات یہ تھی، آپ نے فرمایا اے معاذ ابن جبل لا تشرک باللہ شیئا ان قتلت او حرقت، اے معاذ اللہ کے ساتھ کبھی کسی بھی حال میں کسی کو شریک مت کرنا، ان قتلت او حرقت، اگر تجھے قتل کر دیا جائے، اگرچہ تجھے جلا کر راکھ کر دیا جائے، تجھے جلا کر بھسم کر دیا جائے، تب بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، اگر اور اپنے ماں باپ کی کبھی بھی نافرمانی مت کرنا۔ وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ، اپنے ماں باپ کی کبھی بھی کسی بھی حال میں نافرمانی مت کرنا، اگرچہ تمہارے ماں باپ تمہیں حکم دیں کہ تم اپنا مال، اپنے اہل و عیال، اپنے بیوی بچے اور اپنا مال و دولت چھوڑ کر بے گھر ہو جاؤ، نکل جاؤ اس گھر سے، اگر وہ تمہیں اس بات کا بھی حکم دیں، اس کے باوجود تم اپنے ماں باپ کی نافرمانی مت کرنا۔ اس حدیث سے والدین کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں، ماں باپ کے مقام کا پتہ چلتا ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں اطیع اباک وَإِن ظَلَمَكَ، ہر حال میں اپنے باپ کی اطاعت کرو، اگرچہ وہ تمہارے اوپر ظلم ہی کیوں نہ کر رہے ہوں، اگرچہ وہ تمہارے اوپر ظلم ہی کیوں نہ کرتے ہوں۔ میرے بھائیوں، ماں باپ کو ظلم کرنے کی اجازت نہیں ہے، ماں باپ کو بھی حکم ہے کہ اپنی اولاد کے ساتھ انصاف کریں، ماں باپ کو بھی حکم ہے کہ اپنی اولاد کا بھی حق ادا کریں، ان کی اچھی تربیت کریں، ان کی اچھی تعلیم و تربیت کا انتظام کریں، دیندار اور نیک لڑکی سے اس کی شادی کرائیں، یہ والدین کے لیے بھی حکم ہے۔ لیکن اس حدیث سے ماں باپ کا پتہ چلتا ہے، اس کی اہمیت کا، کہ اللہ کے نبی نے کہا اپنے ماں باپ کی اطاعت کرو اگرچہ وہ تمہارے اوپر ظلم کر رہے ہو، یعنی
ان کے ظلم کے باوجود بھی اپنے باپ کو تم مار نہیں سکتے ہو، ان کو پیٹ نہیں سکتے ہو، ان کو گالی نہیں دے سکتے ہو، ان کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے ہو، یہ مقام پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور و مایا ناز تصنیف الادب المفرد کے اندر ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، ذرا اس واقعے کو سنیے۔ نوجوانوں، تمہارے مطلب کا واقعہ ذرا سنیے، اور اس کو کوئی معمولی شخصیت بیان نہیں کر رہی ہے، درج نہیں کر رہی ہے، امام بخاری نقل کر رہے ہیں الادب المفرد کے اندر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے عبداللہ، ایک عورت سے، ایک لڑکی سے مجھے محبت تھی، لیکن یہ محبت یک طرفہ تھی، صرف مجھے تھی، اس کو نہیں تھی۔ میں نے اس لڑکی کو نکاح کا پیغام دیا، لیکن اس لڑکی نے میرے نکاح کو ٹھکرا دیا، میرے نکاح کو، پیغام کو ٹھکرا دیا۔ مجھے بہت تکلیف ہوئی، لیکن میں انتظار کرتا رہا کہ آج نہیں تو کل میری محبت اس کے دل میں جوش مارے گی، ایک دن وہ ضرور میرے ساتھ نکاح کرے گی۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد میں نے سنا کہ اس عورت نے کسی دوسرے مرد کے ساتھ نکاح کر لیا، کسی دوسرے نوجوان لڑکے کے ساتھ شادی کر لی، اور وہ اس کے ساتھ رہنے لگی۔ میں نے اس کو اپنی انسلٹ سمجھا، میں نے اس چیز کو اپنی بے عزتی سمجھا، اور آؤ دیکھا نہ تاؤ تیش میں آیا، اور میں نے کھنجر لیا اور اس عورت کے، اس لڑکی کی تلاش میں رہا، اور جیسے ہی میں نے اس کو تنہائی میں پایا، میں نے وہ کھنجر اس کے پیٹ میں مار دیا اور اس کو قتل کر دیا، اس کو مار ڈالا۔ اور میں 1-2 سال کے لیے رفو چکر ہو گیا، بھاگ گیا، اور میرا معاملہ پسے پردہ رہا، پیٹ پیچھے رہا۔ آج تک کسی کو پتہ ہی نہیں چل سکا کہ اس کو کس نے مارا۔ وہ عورت دفنا دی گئی، لیکن میں آپ کے پاس آیا ہوں، اے عبداللہ ابن عباس، میرے لیے مغفرت کا کوئی راستہ ہو تو بتائیے، میرے لیے بخشش کا کوئی راستہ ہو تو بتائیے، کیا میری کوئی بخشش ہو سکتی ہے؟ میری کوئی بخشش کی امید ہے؟ کیا کوئی ہے ایسی دعا؟ کیا ہے کوئی ایسا عمل جس کو میں کروں اور میری بخشش ہو جائے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا، حل امک حیۃ، کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ کیا پوچھ رہے ہیں؟ کیا تمہاری ماں باحیات ہے؟ کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو تمہاری ماں نہیں ہے؟ کہا نہیں۔ کہا اچھا جاؤ، توبہ کرو، استغفار کرو، رو رو کر اپنے گناہ کی معافی مانگو، شاید اللہ کو رحم آ جائے اور اللہ تمہیں بخش دے، اللہ تمہاری مغفرت فرما دے۔ ہو سکتا ہے بخش دے، غفور رحیم۔ جب وہ چلا گیا تو ایک دوسرے صحابی نے عبداللہ ابن عباس سے پوچھا، اے عبداللہ ابن عباس، اس آدمی نے ایک عورت کا قتل کیا ہے، اور جب اس نے پوچھا کہ میری مغفرت کی کا کوئی راستہ ہے، تو آپ نے اس سے ایک ہی سوال کیا، حل امک حیۃ، کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ آپ نے اس کو ماں کے بارے میں کیوں پوچھا؟ آپ نے اس سے اس کی ماں کے بارے میں کیوں سوال کیا کہ تمہاری ماں زندہ ہے؟ تو عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ ماں کی خدمت کے علاوہ، ماں کی خدمت سے بھی زیادہ بڑھ کر کوئی ایسا عمل ہو جو اس کے اس گناہ کو ختم کر سکتا ہو۔ میں نے سوچا کہ اس کی ماں جو زندہ ہو تو یہ کہوں جاؤ تم اپنے ماں کی خدمت کرو، کیونکہ ماں کی خدمت تقرب اللہ کا واحد وہ ذریعہ ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ اپنے اس گناہ کو معاف کروا سکتا تھا، اپنے گناہ کو بخشوا سکتا تھا۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، عبداللہ ابن عباس نے کہا میں نے اس لیے اس سے ماں کے بارے میں پوچھا۔ یہاں سے ماں کے مقام اور ماں کے مرتبے کے بارے میں ذرا اندازہ لگائیے۔ امام بخاری نقل کر رہے ہیں الادب المفرد کے اندر
کیا کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس نے کہا میں نے اس لیے ماں کے بارے میں پوچھا تمہاری ماں زندہ ہے کہ ماں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اس کی خدمت کرنا، اس کی اطاعت کرنا، اس کی بات ماننا اور اس کی خدمت، یہ واحد وہ ذریعہ ہے جو اللہ کے بہت قریب کر دیتا ہے۔ اگر اس کی ماں زندہ ہوتی تو میں اس کو یہی حکم دیتا، لیکن اب ماں زندہ نہیں ہے تو پھر میں نے اس کو گناہوں سے استغفار و توبہ ماں کے مقام پر کرنے کو پہچانا۔ علامہ یافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے میراث الجنان، اس کتاب کے اندر انہوں نے برامکہ کے دو شخص فضل برمکی اور یحییٰ برمکی کا واقعہ نقل کیا ہے۔ وہ برامکہ جن کی شان و شوکت و صدوت پورے مملکت بغداد پر چھائی ہوئی تھی، جن کا رعب و دبدبہ بیٹھا ہوا تھا، لیکن جب مملکت بغداد کے اوپر خلیفہ ہارون رشید کا عتاب آیا تو فضل برمکی اور یحییٰ برمکی باپ اور بیٹے دونوں گرفتار کر لیے گئے اور دونوں کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ فضل برمکی بھی جیل میں قید ہے اور ان کے باپ یحییٰ برمکی بھی جیل میں ہیں۔ یحییٰ برمکی بزرگ ہو چکے ہیں، بڑھاپے کو پہنچ چکے ہیں۔ فضل برمکی دیکھتے ہیں کہ میرا باپ بہت بوڑھا ہے اور جیل کے اندر، قید خانے کے اندر گرم پانی کا انتظام نہیں ہے، سردیوں کی راتوں میں میرے باپ کو ٹھنڈے پانی سے وضو بنانا پڑتا ہے۔ تو جانتے ہو فضل برمکی کیا کرتے تھے؟ تانبے کے ایک لوٹے میں عشاء کی نماز کے بعد پانی بھر لیا کرتے تھے اور اسی تانبے کے لوٹے کو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے پیٹ سے لگا لیا کرتے تھے کہ پیٹ کی گرمی سے صبح فجر کی نماز کے وقت تک اس پانی میں تھوڑی سی گرمی آ جائے گی، حرارت آ جائے گی۔ رات بھر وہ جاگا کرتے تھے، سوتے نہیں تھے کہ فجر کی نماز کے وقت میں اپنے باپ کو قدرے گرم پانی دے دوں، لیکن جیل میں گرم پانی کا انتظام نہیں تھا اور ان کو دیا بھی نہیں جاتا تھا، اس لیے فضل برمکی تانبے کے لوٹے کو اپنے پیٹ میں لگا لیا کرتے تھے اور عشاء کی نماز سے لے کر فجر تک پیٹ کی گرمی سے اس پانی کو تھوڑا بہت گرم کرتے تھے۔ صبح تک تھوڑی سی حرارت اس میں آ جایا کرتی تھی، فوراً وہ پانی اپنے باپ کو پیش کر دیا کرتے تھے اور اس پانی سے وضو بنا کر ان کے باپ یحییٰ برمکی اپنے بیٹے کو دعا دیا کرتے تھے۔ مجھے بتانا یہ ہے کہ باپ کی خدمت کا میرے بھائیوں یہ موقع ہر کسی کو ہر وقت نہیں ملتا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ انسان آخری دنوں میں اور آخری ایام میں اپنے باپ کی خدمت میں کامیاب ہو جائیں اور ان کی خدمت کریں۔ جس کا باپ راضی ہے اور انتقال کر گیا ہے اس حال میں کہ وہ اپنے بیٹے سے خوش ہے، تو میرے بھائیوں اس بیٹے کو جنت کی بشارت دی ہے جناب محمد رسول اللہ نے۔ لیکن باپ مر گیا اور اپنے کسی بیٹے سے ناراض تھا تو اس بیٹے کے لیے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا یہ عبادت ہے کس کام کی؟ میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے کہ والدین کی خدمت کتنا بڑا درجہ رکھتی ہے۔ اولاد کے بھی حقوق ہیں، کوئی یہ نہ کہے کہ واہ صاحب مولانا صرف باپ کا ہی حق ہے، اولاد کا کوئی حق ہی نہیں ہے۔ اولاد کا بھی حق ہے، اس کو اچھی تربیت دی جائے۔ تاریخ خطیب میں خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ نے امام ربیعہ کا جو واقعہ لکھا ہے وہ اہل علم سے پوچھئے۔ وہ امام ربیعہ جو امام مالک رحمت اللہ علیہ کے بھی استاد تھے، لیکن یہ ابھی چھوٹے ہی تھے کہ ان کے باپ کو سفر میں جانے کی ضرورت پیش آ گئی اور 20,000 اشرفی اپنی بیوی کو دے کر چلے گئے کہ خرچ کرنا، اور سفر میں چلے گئے، لمبا سفر، لیکن اس سفر میں کئی سال لگ گئے۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے 27 سال لگ گئے۔ 27 سال کے بعد لوٹے تو وہ چھوٹا سا بیٹا جوان ہو چکا تھا۔ گھر پہ آئے، دعا سلام ہوئی، سب کچھ ہوئی، بیٹے کو بھی دیکھا اتنا بڑا ہو گیا ہے۔ اس زمانے میں داڑھیاں تو سبھی رکھتے تھے، میرے بیٹے کی بھی داڑھی، لیکن یہ نہیں معلوم کہ یہ اتنا بڑا عالم اور اتنا بڑا بزرگ بن چکا ہے کہ اس کے حلقہ درس میں بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے محدث بیٹھتے ہیں، یہ نہیں معلوم تھا۔ اپنی بیوی سے سوال کرتے، بیوی میں 20,000 اشرفی تمہیں دے کر گیا تھا، تم نے کتنا خرچ کیا اور کتنا بچایا؟ بیوی نے کہا الحمدللہ وہ حفاظت کے ساتھ رکھی ہوئی ہیں،
پہلے تم مسجد میں تو جاؤ، نماز تو پڑھو، آؤ آپ کو آج کی رات میں پورا پورا حساب دے دوں گی اور سب کچھ بتا دوں گی۔ یہ امام ربیعہ کے باپ جب مسجد میں جاتے ہیں، اپنے بیٹے کو دیکھتے ہیں کہ تمام بڑے بڑے علماء اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں اور اس سے درس حاصل کر رہے ہیں، اس سے سیکھ رہے ہیں، ان کو اپنے قلم سے نوٹ کر رہے ہیں، جو بیان کو دے رہا ہے اس کے پوائنٹس نوٹ کر رہے ہیں، اس سے معانقہ کر رہے ہیں، مصافحہ کر رہے ہیں۔ یہ تو بہت بڑا عالم دین بن گیا ہے، بہت بڑا عالم ہے۔ اپنے بیٹے کو دیکھ کر ان کی خوشی کا ٹھکانا نہیں رہا۔ جب شام کو اپنے گھر آتے ہیں اور اپنی بیوی سے ذکر کرتے ہیں، الحمدللہ میرا بیٹا تو بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑے بڑے علماء اس سے درس لینے آتے ہیں۔ جیسے ہی بیان کیا تو اس کی بیوی نے کہا، ہاں اے ربیعہ کے ابو، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ جو 20,000 اشرفی مجھے دے گئے تھے، وہ اشرفی میں نے آپ کے بیٹے کی تربیت میں، اس کو پڑھانے لکھانے میں میں نے خرچ کی ہے۔ اب بتائیے آپ کو وہ 20,000 اشرفی زیادہ محبوب ہے یا آپ کا یہ بیٹا جو میں نے پال پوس کر اور پڑھا لکھا کر اس کو اتنا بڑا عالم بنا دیا؟ امام ربیعہ کے والد کہتے ہیں، نہیں میری بیوی مجھے کوئی شکایت نہیں ہے، وہ 20,000 اشرفیاں میرے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے، تم نے میرے بیٹے کی جو تربیت کی ہے وہ قابل داد ہے، اس کا میں احسان ادا نہیں کر سکتا۔ تم نہیں جانتی ہو میری بیوی تم نے مجھے کتنا بڑا تحفہ دیا ہے۔ تو ایسی مائیں تھیں۔ آج کی مائیں کیا سکھا رہی ہیں اپنی بیٹیوں کو؟ وہ یوٹیوب پر دیکھ لو، انسٹاگرام پہ، ٹک ٹاک پر ڈانس کرتے ہوئے اور ناچ کرتے ہوئے، اور یہ فخر محسوس کرتی ہیں آج کی مائیں کہ دیکھو میری بیٹی کتنا بڑا کارنامہ انجام دے رہی ہے، کتنا بڑا کارنامہ انجام دے رہی ہے۔ مال حرام کھاؤ گے تو ایسی اولادیں پیدا ہوں گی، امام ربیعہ کے بیٹے کی طرح نہیں، امام ربیعہ کی طرح نہیں میرے بھائیوں، ایسی اولادیں پیدا ہوں گی جو ٹک ٹاک پر ڈانس کریں گی اور انسٹاگرام پر بغیر دوپٹے کے اور شارٹ کپڑوں میں ویڈیو بنائیں گی، ایسی اولادیں پیدا ہوں گی۔ اور آج ہمارا معاشرہ ایسی اولادوں کو دیکھ کر خوش نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر کیسا زمانہ گزرا ہے، کنویں میں پھینکے گئے، نکالے گئے، مصر کے بازار میں بیچے گئے، بادشاہ مصر نے خریدا، پھر وہ وہاں پروان چڑھے، بالغ ہوئے، بادشاہ مصر کی بیوی نے ان کے اوپر غلط نظر ڈالی اور اس کے بعد ان کو اپنے غلقت الابواب، سارے دروازے بند کر دیے، ان کو اپنی طرف بلایا، مائل کیا، لیکن وہ بچے رہے، ان کے شکنجے میں نہیں آئے۔ دروازہ کھلا تو سامنے بادشاہ کھڑا ہے، الزام لگایا، جیل میں گئے، 7 سال کی سزا جیل میں بھگتی، بالآخر مصر کے بادشاہ بھی بنائے گئے۔ غور کرو اتنے مرحلوں سے گزرے، اور یہاں باپ یعقوب کا حال یہ ہے کہ اپنے بیٹے کی جدائی میں روتے روتے، آنسو بہاتے بہاتے نابینا ہو گئے، اللہ کے سامنے فریاد کرتے رہے، اللہ میرا بیٹا، اللہ میرا بیٹا۔ ایک لمبی مدت کے بعد جب یوسف علیہ السلام بادشاہ بنائے گئے تو انہوں نے اپنا ایک قاصد بھیجا اپنے باپ کے پاس اور اپنی قمیص دے کر بھیجا کہ یہ میرے باپ یعقوب کو دے دینا، وہ سب کچھ پہچان جائیں گے۔ جب یوسف کا بھیجا ہوا قاصد جب یعقوب کے پاس آتا ہے، یعقوب علیہ السلام کو قمیص دیتا ہے، یعقوب علیہ السلام نے اس قمیص کو دیکھ کر کہا یہ تو میرے بیٹے کی قمیص ہے۔ سب کچھ یاد آ گیا، یہ نہیں پوچھا آئے قاصد میرا بیٹا کس حال میں ہے، میرا بیٹا کہاں ہے۔ حضرت یعقوب نے جو بات کہی، تفسیر ابن کثیر اور تفسیر معالم التنزیل میں یہ واقعہ دیکھا جا سکتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قمیص کو دیکھ کر سارا واقعہ یاد آ گیا، اور اتنی لمبی مدت کے بعد، جدائی کے بعد، ایک امید کی کرن ہوئی کہ میرا بیٹا زندہ ہے، تو جو کرتا لے کر آیا تھا قمیص، اس سے کہنے لگے کیف ترکتہ، تم نے یوسف کو کیسے چھوڑا ہے، تم نے یوسف کو کیسا چھوڑا ہے۔ قاصد نے جواب دیا ترکتہ ملک مصر، میں نے ان کو مصر کے بادشاہ کی حالت میں چھوڑا ہے، وہ مصر کے بادشاہ بنا دیے گئے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کو خوشی نہیں ہوئی، یعقوب علیہ السلام نے قاصد سے کہا ارے میں یہ
نہیں پوچھ رہا ہوں کہ وہ کتنا امیر ہو گیا ہے، کتنا دولت مند ہو گیا ہے. لا اسألکم من ھذا، میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مصر کا بادشاہ بن گیا یا کتنا امیر ہو گیا اور کتنا دولت مند ہو گیا، نہیں. ولکن اسألکم عن ای دین ترکتہ، میں تم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم نے اس کو کس دین پر چھوڑا ہے، اس کا دین کیا ہے، اس کا مذہب کیا ہے، وہ ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، نماز کا پابند ہے یا نہیں ہے. اتنے دنوں کے بعد مصر کی بادشاہت کا اعلان سننے کے بعد بھی یوسف علیہ السلام کی خوشی حضرت یعقوب کو نہیں ہوئی کہ وہ بادشاہ بن گیا، بلکہ سوال یہ تھا کہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آنا یہ دین رکھتا ہوں، تم نے اس کو کس دین پر چھوڑا ہے. اور جب جواب اچھا ملا کہ الحمدللہ وہ 5 وقت کی نماز، وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، وہ روزہ بھی رکھتے ہیں، وہ خواب کی تعبیر بھی بتاتے ہیں، اور وہ اللہ کے دین کو قائم بھی کرتے ہیں. جب یہ ساری چیزیں بتائی گئی تب ان کو خوشی ہوئی. یہ ایک باپ کی ذمہ داری ہے کہ ایک باپ یہ دیکھے کہ تمہارا بیٹا انجینئر ہے، سول انجینئر ہے، MBBS ہے، ڈاکٹر ہے، سب کچھ ہے، تمہارا بیٹا نمازی ہے، تمہارا بیٹا دیندار ہے یا نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی اولاد کو، اسماعیل کو اور ہاجرہ کو جب وہ گیا وادی میں چھوڑا اور جب چلے گئے دور تو یہی کہا ربی انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع ربنا لیقیموا الصلاۃ. اے اللہ میں نے اپنی بیوی بچوں کو، اپنے اپنی آل اولاد کو، اے اللہ میں نے ایک غیر ذی زرع، ایک بیابان وادی کے پاس چھوڑا ہے. ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ میں نے وہاں اس لیے چھوڑا تاکہ وہ نماز قائم کرے، تاکہ وہ نماز کے پابند ہو جائے. ایک باپ کی ذمہ داری یہ ہے. آپ نے اپنے بیٹے کو انجینئر بنایا، آپ نے اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنا لیا، آپ نے اپنے بیٹے کو MBA کرا لیا، CA کرا لیا، سب کچھ کرا لیا، مبارک ہو آپ کو کہ بہت بڑا آدمی بنا دیا. لیکن آپ نے اپنے بیٹے کو اگر نمازی نہ بنایا، آپ نے اچھی تربیت نہیں دی تو آپ ناکام ہے. ایسی اولاد جو آپ کی قبر پہ کھڑے ہو کر یہ نہ کہہ سکے کہ اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد. ایسی اولاد جو آپ کی قبر پہ کھڑے ہو کر یہ نہ کہہ سکے کہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، تو آپ بیکار ہیں، ناکارہ ہے، ناکام ہے. آپ کا یہ MBBS بیٹا بالکل ناکام ہے، اور آپ کامیاب نہ سمجھیں اپنے آپ کو، کیونکہ اب آپ اس دنیا سے جانے والے ہیں. میں نے اپنے باپ کی موت کو جتنی قربت سے دیکھا ہے، شاید کسی بیٹے کو اتنے قریب سے دیکھنے کا موقع ملا ہو کہ آخری وقت ہے، مجھے پکڑے ہوئے ہیں میرے باپ، اور مجھ سے میں نے کہا کہ میں تھوڑا سا ابھی جاتا ہوں، گھر تک ہو کے آتا ہوں، ہاتھ نہیں چھوڑ رہے ہیں. میں نے کہا آواز بند، کوئی چیز ان کی زبان سے نہیں نکل رہی. میں نے کہا ابو آج جمعہ ہے، ذرا نہانے جا رہا ہوں، جمعہ پڑھانا ہے. ہاتھ چھوڑ دیا ہے. میں نے وہ قریب سے دیکھا ہے روح کو نکلتے ہوئے. میرے پیارے ساتھیوں، میرے بھائیوں، وہ باپ کتنا خوش نصیب ہے کہ جو ایسی اولاد کو چھوڑ کے جائے جو اس کے لیے دعا کرے، کیونکہ اللہ کے نبی نے یہی تو فرمایا تھا کہ انتقال کے بعد عمل کا سلسلہ منقطع، اذا مات الانسان فانقطع عنہ عمله، سارے عمل کا سلسلہ منقطع الا بالثلاث، صرف 3 چیزیں، الا بصدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ، اور ان 3 چیزوں میں ایک نیک اولاد جو اپنے باپ کے لیے دعا کرے. یہاں کھڑے ہیں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، کیا ان کو یہ دعائیں یاد ہیں؟ کیا وہ اپنے باپ کے لیے یہ دعا کر سکتے ہیں؟ اللہم اغفر لوالدی وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ. کیا وہ یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہم ان ھذا ابی فی ذمتک وحبل من جوارک؟ کیا یہ دعائیں ان کو یاد ہیں؟ فقہ من فتنۃ القبر وعذاب النار، اے اللہ ان کو قبر کے فتنے سے بچا، ان کو عذاب قبر سے محفوظ فرما.
میرے بھائیوں یہ دعا تو آپ اپنی زبان میں کہتے ہو کہ اللہ میرے باپ کو بخش دے، اللہ میرے باپ کی مغفرت فرما۔ ارے وہ دعائیں یاد کرو جو جناب محمد رسول اللہ خود سکھا کر گئے ہیں اور خود دعائیں مانگا کرتے تھے، ان دعاؤں کو یاد کرو۔ ایک باپ بہت کامیاب ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کو انجینئر بنا لیا، بہت کامیاب ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کو سب کچھ بنا لیا، لیکن کتنا ناکام ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو یہ دعائیں یاد نہیں کرا سکا۔ اور